سر مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی نہ اس کی ضمانت ہو رہی ہے اور کبھی اس کا جج چینج ہو جاتا ہے, کبھی اس کا وکیل چینج ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے عدالت میں ہڑتال ہو جاتی ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ ڈکی کی جو مسز ہیں وہ ابھی تک ڈکی کا ساتھ دے رہی ہیں, ہر پیشی پہ آ رہی ہیں. ایف آئی اے کے ساتھ مل کے مدیت میں ایف آئی آر کروائی چودھری سرفراز اور اس کے ٹیم کے خلاف. پیش ہیں, ڈکی کے لیے ہر جگہ پہ سٹینڈ لیا اور اب یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ خلا اپلائی کرنے جا رہی ہیں ڈکی سے. بالکل عثمان زیب صاحب, مجھے بھی یہ گزشتہ رات پتہ چلا ہے اور یہ شہم گوئیاں جاری ہیں کہ وہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ خلا کے پیپر مبینہ طور پر جو ہے وہ فائل کر دیں گی. کہ ابھی سننے میں آیا کہ بڑی سختی ہونے والی ہے. جن لوگوں نے بھی پیسہ کمایا گیمنگس ایپ کے تھرو, پاسپورٹ بچوں کے بنانے لگ گئے ہیں, باہر جانے کی تیاری ہو رہی ہے, باہر پیسہ موو ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں سچ ہیں. اگر ڈکی کی ہم لوگ بات کریں, جو پیسہ اس سے رشوت کی مد میں لیا گیا تھا وہ پیسہ اس کو واپس ملے گا اگر وہ کیس جیت جاتا ہے تو؟ ڈکی کیس جو ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی ٹائم پہ بھی کوئی بھی ٹویسٹ ہو سکتا ہے. احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو, میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ڈکی بھائی کی اگر بات کریں اس ٹائم پہ شدید مشکلات کا شکار ہے, نہ اس کی ضمانت کی سمجھ آ رہی ہے اور کچھ اس ٹائم پہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کب رہا ہوگا. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ نومبر کے ماہ میں ڈکی کنفرم رہا ہوگا, خاص طور پہ جب این سی سی آئی اے کی جو سینئر جو افسران ہیں وہ پکڑے گئے تھے, لیکن اس ٹائم پہ سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی. اور ایک بہت بڑی خبر بھی ہم لوگ بریک کریں گے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سید محمد یاسین ہاشمی صاحب. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. مائی پلیئر جی. سر مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی نہ اس کی ضمانت ہو رہی ہے اور کبھی اس کا جج چینج ہو جاتا ہے, کبھی اس کا وکیل چینج ہو جاتا ہے اور کبھی جو ہے عدالت میں ہڑتال ہو جاتی ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں عثمان زیب صاحب, ڈکی کے جو معاملات ہیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈکی کے ساتھ جس نے پارٹنرشپ کی تھی وہ کون ہے. ہاں, پہلے تو اس بات پہ آ جائیں کہ وہ کون سے منسٹر ہیں جن کا بیٹا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ضمانت نہ ہونے کی طرف اب آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ ہڑتال بھی چل رہی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈکی بھائی اتنی جلدی, میرے اپنے جو ایکسپیرینس ہیں اس کے حوالے سے مجھے اتنی جلدی ان کی ضمانت ہوتی نظر نہیں آ رہی, چونکہ جو اب مزید انویسٹیگیشنز کی گئی ہیں ایف آئی اے کی طرف سے, این سی سی آئی اے کی طرف سے, اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو پاکستان کے قانون کو ٹکر دیتی ہیں, مطلب وہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہیں. جن اپلیکیشنز سے وہ پیسہ کمایا گیا ہے وہ بیسیکلی جوئے کی اپلیکیشنز ہیں, اور اس وقت جو تقریباً 46 کے قریب این سی سی آئی اے وہ اپلیکیشن بلاک کر چکا ہے اور اس پر تیزی سے کام بھی جاری ہے. اور ڈکی بھائی کی جو ہے نا, مجھے ڈکی بھائی کی ضمانت وہ ہوتی کو اتنی جلدی نظر نہیں آ رہی. اچھا سر, آپ نے ایک منسٹر کی ذکر کی, کراچی میں ہوتے ہیں, اب تو بچے کو بھی پتہ, میں نے ویڈیو بنائی تھی نیچے آ گیا تھا. اب کہیں وہ منسٹر صاحب بھی ضمانت کے پیچھے کہ ضمانت نہ ہو؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے. اس میں تو اب ہر چیز واضح ہو چکی ہے, میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے. اگر بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی, ڈیجیٹل میڈیا کی, تو یہ اس وقت آپ کا فیوچر بھی ہیں اور یہ سب سے مستند ذرائع ہیں خبر کو فلوٹ کرنے کے, خبر کو پھیلانے کے, خبر کو دور تک پہنچانے کے ودن سیکنڈس. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. سر ان کا معاملہ ڈکی کا کیا تھا؟ دیکھیں, ایک پارٹنرشپ تھی, پارٹنرشپ کے تحت ہمارے معاملات چل رہے تھے, اور جب اس میں تھوڑی گڑبڑ ہوئی تو وہیں سے سارے معاملات ڈکی کی طرف سے گڑبڑ ہوئی, وہ خراب ہوئے. سر دیکھیں, معاملات ہمیشہ دونوں طرف سے ہی خراب ہوتے ہیں, ایک طرف سے کبھی بھی معاملہ خراب نہیں ہوا. جو ایک سائڈ کی سٹوری ہے اسے کبھی بھی آپ ٹرو نہ سمجھیں, ہمیشہ جو ہے وہ دوسری سائڈ کا ویو بھی لینا چاہیے. اس طرح سٹوری باعث ہو جاتی ہے. تو معاملات ڈیفینیٹ سی بات ہے, کوئی بھی ہو, دونوں طرف سے خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ معاملہ چل جاتا ہے, اس حد تک پہنچ جاتا ہے. اچھا سر, مجھے ایک بات بتائیے, بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, شاید آڈینس کو یقین بھی نہ ہو, جب میں نے سنی مجھے بھی یقین نہ ہوا. ڈکی کی جو مسز ہیں وہ ابھی تک ڈکی کا ساتھ دے رہی ہیں, ہر پیشی پہ آ رہی ہیں. ایف آئی اے کے ساتھ مل کے مدیت میں ایف آئی آر کروائی چودھری سرفراز اور اس کے ٹیم کے خلاف. پیش ہیں, ڈکی کے لیے ہر جگہ پہ سٹینڈ لیا اور اب یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ خلا اپلائی کرنے جا رہی ہیں ڈکی سے. بالکل عثمان زیب صاحب, مجھے بھی یہ گزشتہ رات پتہ چلا ہے اور یہ شہم گوئیاں جاری ہیں کہ وہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ خلا کے پیپر مبینہ طور پر جو ہے وہ فائل کر دیں گی. اب یہ اس طرح کی باز گشت چل رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیں, کسی پریشر کی وجہ سے کر رہی ہیں؟
ممکن ہے یہ کہ وہ تھک چکی ہوں اور جو معاملات انہوں نے دیکھ لیے ہیں، جو فردر انویسٹیگیشن جس طرف جا رہی ہے ڈکی بائی کے حوالے سے، تو ان کو فیوچر اچھا نہ نظر آ رہا ہو، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. خیر یہ مطلب ان کی اپنی پرسنل لائف ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں. لوگ تو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب وہ یہ چیز فائل کر دی ہیں یا ان کے وکیل سے بہترین اور مستند معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ افواہیں اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرگرم ہیں اور گزشتہ رات اس کے اوپر بہت ساری چیزیں چل رہی تھی. فیس بک پہ مختلف جو آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں اور ٹک ٹاک، مطلب وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں فلوٹ ہو چکی ہیں. سر ذرائع کیا بتاتے ہیں، واقعی ایسی کوئی بات ہے یا سوشل میڈیا کی حد تک ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو سوشل میڈیا کی حد تک ہے، ابھی ان کے وکیل کی طرف سے یا جو ڈکی بائی کی اہلیہ ہیں ان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کچھ چل رہا ہے، بالکل چل رہا ہے. اور وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب دھواں اٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آگ تو چھوٹی موٹی جل چکی ہوتی ہے جس کا دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہوتا ہے. کیا اس چیز سے وہ ڈر تو نہیں رہی، یا پھر یہ جو باقی یوٹیوبرز ہیں کہ ابھی سننے میں آیا کہ بڑی سختی ہونے والی ہے، جن لوگوں نے بھی پیسہ کمایا گیمنگس ایپ کے تھرو، پاسپورٹ بچوں کے بنانے لگ گئے ہیں، باہر جانے کی تیاری ہو رہی ہے، باہر پیسہ موو ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں سچ ہیں؟ بالکل عثمان زیب صاحب، پاکستان گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی اس پہ بہت بڑا انیشیٹو لے چکی ہے. اگر منسٹری انٹیریئر کی بات کریں، ایف آئی اے کی بات کریں، این سی سی آئی کی بات کریں، تو یہ تمام محکمے جو ہیں وہ اس وقت اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل کا مستقبل بچانے کے لیے، انہیں جوئے کی لت سے بچانے کے لیے ان چیزوں پہ قابو پانا بہت ضروری ہے. چونکہ نوجوان جو ہے انہیں محنت کرنی چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹرز بننا چاہیے، آئی ٹی کے اسپیشلسٹ بننا چاہیے، اس وقت کمپیوٹر کوڈنگ کرنی چاہیے، جو دنیا کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہمارا نوجوان طبقہ، چاہے وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، وہ پڑھیں گے، لکھیں گے، محنت کریں گے، ڈگریز حاصل کریں گے، نہ کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کر، فیس بک کے اوپر بیٹھ کر اور مختلف جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے جوئے سے پیسہ کمائیں گے. تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے نہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور شرعی لحاظ سے بھی یہ چیز غلط ہے. تو اس کے اوپر بالکل کام جاری ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا، پاسپورٹ بھی بچوں کے بن رہے ہیں اور وہ اس ڈر سے بھاگ رہے ہیں کہ جو قانون اپنا راستہ لے رہا ہے، سکنجا کس رہا ہے، اس شکنجے سے بچنے کے لیے اب یہ تمام لوگ جو ہے پاکستان سے رفو چکر ہونے کے چکروں میں ہیں. سر سننے میں آیا کہ کنول آفتاب ذوالقرنین وہ فیملی بھی باہر موو ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل، یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے بچوں کے پاسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ بنوا لی ہیں، تو اب وہ بھی پاکستان کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے ایک اور بات بتائیے، اگر ڈکی کی ہم لوگ بات کریں، جو پیسہ اس سے رشوت کی مد میں لیا گیا تھا، وہ پیسہ اس کو واپس ملے گا اگر وہ کیس جیت جاتا ہے تو؟ دیکھیں یہ جو ریکوری ہوتی ہے بیسیکلی یہ مال خانے میں جمع ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں ریکور کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر جو ملزم ہوتا ہے مقدمے کا، اسے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہم آپ کی مال خانہ میں جمع کر رہے ہیں اور کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد یہ چیزیں آپ کو دی جائیں گی. لیکن یہاں پہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کا پیسہ ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بحق سرکار ضبط کیا جاتا ہے، چونکہ وہ غیر قانونی طریقے سے ارننگ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ حکومت پاکستان کے جو اپنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کو قانون کے مطابق مال خانے میں جمع کر دیا جاتا ہے، جو کہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈکی کے جو اس کے یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام ہے، اس کی ایکسیس اس کو واپس ملے گی؟ مجھے نہیں لگتا عثمان زیب صاحب، چونکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اور جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، مستقبل میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ ایکسیس ملے گی، چونکہ یہی وہ ٹول تھے جنہیں وہ استعمال کر کے 8 ملین پلس فالوورز ہونے والے ہیں. جی ہو چکے ہیں، سوری. جی بالکل. تو وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو واپس دیں، لیکن ایک بات یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور جو لوگ ملک سے باہر ہیں ان کی گرفتاری کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ بالکل. جہاں تک میرے علم میں ہے، منسٹری انٹیریئر جو ہے وہ جو کچھ ایسے سلسلے کر رہی ہے کہ انٹرپول پولیس کے ساتھ روابط کر کے ان کو باقاعدہ طور پر وہ شواہد دے کہ جو ٹھوس ہوں، کیونکہ
ہماری ایجنسیاں جب وہ شواہد دیتی ہیں تو پھر انٹرپول پولیس خود سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے ان چیزوں کو، اور اس کے بعد جب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ اس ملزم کی حوالگی کرتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پہ یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ کچھ دن قبل آپ نے دیکھا کہ جو مؤنس صلاحی ہے اس کا کیس بھی انٹرپول پولیس کو دیا گیا تھا، اور وہ کیس جو ہے وہ باؤنس ہو گیا. وہ انٹرپول پولیس نے اس کو کلوز کر دیا ہے گزشتہ روز کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس ملزم کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا. سر ملزم کوئی ہیں جو پاکستان نہیں آ پاتے تھرو انٹرپول یا کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کی جائیدادیں پیچھے سیل ہوں گی؟ بالکل، ان کے تمام اثاثہ جات جو ہے وہ بحق سرکار ضبط ہوں گے. باقاعدہ طور پہ اس کا کرکی کا اعلان ہوتا ہے، متعلقہ ڈی سی اے سی اس کا اعلان کرتے ہیں، پھر اس کو باقاعدہ طور پر جو ایک قانونی طریقہ ہے کورٹ کے ذریعے اس کا آکشن ہوتا ہے، اور وہ بحق سرکار ضبط ہو جاتے ہیں، اور ان کو بیچ کر وہ تمام پیسے جو ہیں وہ ٹریجری میں خزانے میں جمع کرائے جاتے ہیں، اور یہی ان کو سزا ہوتی ہے. اور یہ بھی ساتھ نامینیٹ کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کورٹ ڈیسیژن. جو کورٹ ڈیسیژن کرتا ہے کہ جب بھی یہ کبھی پاکستان آئے گا تو بالکل اس کو اریسٹ کر کے لے کے آئے. اس کو کہتے ہیں ایبسکونڈر. 512 کا وہ عدالتی اشتہاری ہوتا ہے، اور جب بھی وہ کبھی پاکستان آتا ہے تو اسے فوری طور پر اریسٹ کرتے ہیں اور سرکار کے پاس پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کا مجرم تھا، ہم نے پکڑ لیا. مجھے اینڈ پہ یہ بتائیں ڈکی کیس، مجھے اس کی آسان الفاظ میں بتائیں کہ اس کا کیا ہوگا. سمپل سی بات. عثمان زیب صاحب، آڈینس جانا چاہ رہی ہے. ڈکی کیس جو ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹائم پہ بھی کوئی بھی ٹویسٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں روٹوں کو منٹوں میں بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور صلح کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں، اور یہ معاملات یک جنبش بھی ختم ہو جائیں گے، اور ممکن ہے یک جنبش ختم بھی نہ ہو، لیکن در پردہ ان تمام چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. ٹھیک، اچھا، مطلب کوشش ہو رہی ہے تمام معاملات کو ختم کر. ڈکی کی طرف سے بھی ہو رہی ہوگی، چودھری سرفراز کی طرف سے بھی ہو رہی ہوگی، اور شاید حکومت کی طرف سے بھی کوئی ریلیف ان کو مل ہی جائے. اچھا اینڈ میں بتائیں سسٹرول جی، اب وہ بھی کام کر رہی ہیں، انہوں نے بھی بیٹنگ ایپ پروموٹ کی تھی، وہ اپنا ولاگ بھی بنا رہی ہیں، ان کے گھر پہ چھاپے بھی پڑے، پھر بھی ولاگ بن رہا تھا، تو ان کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عثمان زیب صاحب کے جو ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اپنی انویسٹیگیشنز کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تمام آپ کے شواہد جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے اسے ریکور کیا جاتا ہے. اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے فرانزک کیے جاتے ہیں، اس کو لیبارٹریز میں چیک کیا جاتا ہے، اس سے میک شیور کیا جاتا ہے، اسے اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہاتھ ڈالا جاتا ہے. کیونکہ قانون جو ہے، جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو کوئی آدمی جو قانون کو اچھی طرح سے جانتا ہے، آپ جب اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالیں گے تو پھر آپ مضبوط ہاتھ ڈالیں گے، ایویڈنسز کے ساتھ ڈالیں گے. تو ایویڈنسز کولیکٹ ہو رہی ہیں، اور آئی تھنک سو کہ ان فیوچر آپ کو اس کی بھی بڑی اچھی رپورٹ ملے گی. محمد یاسین صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. ویورز اس ویڈیو کے اندر ایک تو ہمیں دھچکا جو لگا وہ یہی تھا کہ اروپ جتوئی، جس کو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ڈکی کی فرنٹ مین ہے اور سنگل آرمی کی طرح انہوں نے ڈکی کا کیس لڑا، لیکن جب ان کی خلا کی باتیں جب آئیں گی سوشل میڈیا پہ، جگہ جگہ گردش کریں گی، تو پھر پریشانی تو ہوگی. دیکھیں یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا. سر مجھے بس لاسٹ میں ایک اور بات آ گئی، پھر یہ تو بیوی کی مخلصی نہ ہوئی نا کہ مشکل ٹائم میں آپ شور کو چھوڑے، حالانکہ ڈکی نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے خیال میں ڈکی کی بیوی کو کبھی بھی اپنے خامد کو اس حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. یہاں پہ صرف بڑا شارٹ سا ٹائم لوں گا آپ کا. میں نے ایک سٹوری کی راولپنڈی سیکٹر ٹاؤن میں. وہ لڑکا جو ہے وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا اور بہت پیسے کمائے اس نے. ایک وقت آیا کہ وہ بالکل جو ہے ڈاؤن چلا گیا، اور اس کی بیوی نے کیا کیا کہ گھر میں بریانی بنا کے اس کے ساتھ لا کے آج بھی وہ سیکٹر ٹاؤن کے وہ راؤنڈ بورڈ پہ بیچ رہی ہے، اور اپنے خامد کا ساتھ نہیں اس نے چھوڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈکی کی بیوی کو کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ دن سدا نہیں رہتے، یہ تو دولت ڈلتا پرچھاواں ہے، کبھی اس منڈیر پہ کبھی اس منڈیر پہ، اور اپنے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کے نہیں جاتے. ویورز اس سے زیادہ کیا بولیں گے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ایلیبریٹ کیا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.